میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں مارشل لاء کی ہونے والی گفتگو اور اس کی بازگشت شاید وزیر اعظم کے کانوں تک بھی پہنچ گئی ہے۔ آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ رشید احمد، جو کہ صدر ہیں عوامی مسلم لیگ کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مسعود شریف، جو سابق ڈی جی انٹیلیجنس بیورو ہیں اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں، اور ان کے ساتھ متین حیدر، سینئر ڈیفنس کورسپونڈنٹ ڈان نیوز۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پہ بات شروع کریں، آئیے دیکھتے ہیں وزیر اعظم نے آج کیا وضاحت پیش کی۔ یہ گورنمنٹ مارشل لاء کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ عوام کی گورنمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ الیکٹڈ ہے، اس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں۔ فوج پروفیشنل ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، دے آر ہیئر ٹو اسسٹ دا سول گورنمنٹ۔ اب اگر وہ آ رہے ہیں ان ایڈ آف سول گورنمنٹ آ رہے ہیں اور ہمارے آرڈرز پہ آ رہے ہیں، اور اگر وہ جو بھی کام کریں گے، جو ان کا ایکسپینسز ہوں گے وہ ہم بیئر کریں گے۔ ریسکیو کا کام، ریلیف کا کام وہ کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ تاثر دینا چند نااطمینان اندیش لوگوں کا کہ فوج ڈفرینٹ حکومت ہے اور سول گورنمنٹ ڈفرینٹ حکومت ہے، دے آر مسٹیکن۔ اس لیے وی آر ون۔ فوج اور فیڈرل گورنمنٹ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے، اس لیے یہ غلط تاثر دے کر کہ فوج کام کر رہی ہے اور سول گورنمنٹ کام نہیں کر رہی، تو وہ ایک احمقوں کی دنیا میں وہ رہ رہے ہیں، تو ان کو ایسے رہنے دیں۔ جہاں تک تعلق ہے ڈیموکریسی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، نہ ورلڈ سپورٹ کرتی ہے کسی ان ڈیموکریٹک ایکٹ کو، اور نہ آپ کو یہ غلط فہمی میں رہنا چاہیے کہ فوج آنا چاہ رہی ہے، فوج نہیں آئے گی، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اب مجھے 2 منٹ رہتے ہیں، تو مجھے یہ ہے کہ جہاں تک یہ کسی کا موقف ہو سکتا ہے، جو آپ نے کہا، میں نے آپ کو ایک بات کہہ دی، نہ فوج آئے گی، نہ جوڈیشری جو ہے وہ بالکل پرو ڈیموکریسی ہے، یہ آن دا ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فوج نے نہیں آنا، اور باقی جو اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، اور یہ حکومت 5 سال پورا کرے گی، اور ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے، کسی غیر جمہوری اقدام کو دنیا قبول نہیں کرے گی۔ تھینک یو۔ جی، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، فوج نہیں آئے گی، نہ فوج آئے گی، جوڈیشری جو ہے وہ بھی پرو ڈیموکریسی ہے، اور یہ حکومت 5 سال پورا کرے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مزید بات کریں، دیکھتے ہیں ستمبر 2007، آج سے 3 سال پہلے عمران خان نے ایک بات کی تھی۔ بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے، بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ شیخ صاحب، یہاں پہ لاٹھی کس کی اور بھینس کس کی ہے؟ میں نے پرائم منسٹر صاحب کی ابھی یہ دیکھی ہے فوٹیج، جتنی بھی حکومتیں آج سے پہلے گئی ہیں وہ سب الیکٹڈ ہی گئی ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ جمہوریت کی منتخب ہے، اور یہاں اس ملک میں تو 2/3 اکثریت والی، جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس برے طریقے سے گئی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی شخص ماشاء اللہ کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن بذات خود اس سوال کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے بھی کان جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ دیر از سم تھنگ فشی، ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، بٹ دی فیکٹ از کہ 2 سال کے اندر 2 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے کسی نے یہ سوچا تک نہیں تھا کہ یہ فوج کل جا رہی ہے۔ ہر آدمی اس کو ایک مشکل حالات میں فوج پھنسی ہوئی تھی، بیرک سے نکلنا مشکل ہوا دیکھیں، تھا۔ جتنے مشکل حالات میں آج پھنسی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی پھنسی ہوئی نہیں تھی ابھی تک۔ لیکن اب تو فوج کا امیج کافی بہتر ہو گیا۔ دیکھیں نا، سوات میں ابھی تک ان سے پاور واپس نہیں لی گئی، اختیارات، وہاں آرمی موجود ہے۔ جنوبی وزیرستان سے آرمی کو واپس نہیں لیا گیا، انتظام لینے کے لیے تیار نہیں ہے سول گورنمنٹ۔ جہاں پرائم منسٹر یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ فوج کہہ رہی ہے کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں، ہم سے آ کے سول ایڈمنسٹریشن چارج لے۔ سول ایڈمنسٹریشن چارج نہیں لے رہی، جنوبی وزیرستان میں چارج نہیں لے رہی، سیلاب میں وہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ فوج کو آ جانا چاہیے۔ اس سے بہتر بات یہ ہوتی کہ یہ اعتراف کرتے کہ ہم ناکام ہوئے ہیں، ہم اپنی گورننس کو بہتر کریں گے۔ کوئی شخص اس ملک میں یہ نہیں چاہتا کہ بھئی ایک غیر آئینی کوئی کام ہو، لیکن انفارچونیٹلی 2 سالوں میں ان کی نااہلی، ان کی کرپشن،
ان کی مس مینجمنٹ، ان کا کوئی ٹیم ورک، گراؤنڈ ورک. دیکھیں یہ کہتے ہیں فوج، جس ملک میں رمضان کے مہینے میں 4 دفعہ آپ نے بجلی کے ریٹ بڑھائے ہوں اور 6 دفعہ LPG کے بڑھائے ہوں، اور سیلاب کا عالم یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس آگے آگے تھی، پیچھے پیچھے لوگ تھے. ابھی سیلاب ختم نہیں ہوا ہے، اور سیلاب نے جو اثرات چھوڑنے ہیں، ہر آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہے اس سے جی شاید بڑا- حکومت کے مسائل میں اضافہ ہو. مسعود شریف صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں؟ شیخ صاحب نے بڑے کلیئر الفاظ میں شاید کہا ہے کہ لاٹھی اور بھینس دونوں فوج کے پاس ہیں. میں نے اس طرح تو نہیں کہا، لیکن اگر آپ اس کا مطلب ایسے لیتے ہیں. دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ اگر صاف لفظوں میں کہا جائے تو پرائم منسٹر کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ باتیں کرنے کی؟ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ان کو اپنی کمزوریاں پتہ ہیں. دیکھیں ابھی یہ پاکستان از موسٹ امپورٹنٹ، یہ گورنمنٹ ہو یا کوئی اور ہو، دوسری آئے جائے، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گیلانی صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں. تو پاکستان کا فائدہ اس میں ہے کہ پاکستان میں گورننس ہو. یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اب ڈیموکریسی کی گورنمنٹ آئی ہے تو جی بس اس کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا. تو پوائنٹ ہے آپ کے پاس ہیں کتنے MNAs، یہ گورنمنٹ کتنی اسٹرینتھ پہ بنی ہوئی ہے. ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہی آپ کا سارا کچھ بڑے شیکی فاؤنڈیشنز پہ ہے. اور اگر آپ اس میں دوسری چیز یہ ہے یہ بھی ڈیموکریسی کا حصہ ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ ڈیلیور نہ کرے تو دین دیر آر مڈ ٹرم پولز کہ ایک نئی مور افیکٹو گورنمنٹ، لوگ دیکھیں کہ جی یہ گورنمنٹ اگر پورا عرصہ نہیں کر سکی ہے تو لوگ اس کے حساب سے ایک ووٹنگ پیٹرن کے تحت کچھ اور چیز کو لے 5 کے سال بھی تو دیتے ہیں اس کے لیے. جی 5 سال بھی تو اسی جمہوریت کا حصہ ہے. نہیں، کہ 5 سال ٹرم دی اس گئی کا حصہ ہے، بٹ دیر ان دیٹ اٹ از ناٹ دیٹ کہ 5 سال کے لیے آپ نے مجھے بنا دیا اب میں 5 سال جو مرضی کرتا رہوں، کچھ کروں نہ کروں. accountability تو اس کے بعد ہوگی نا جب آپ یہ ووٹر کے پاس جائیں اکاؤنٹیبلٹی ہے نا کہ گورنمنٹ فنکشن نہ کرے تو مڈ ٹرم پولز از این ان بلٹ میکنزم فار کریکشن ان دا ڈیموکریٹک سسٹم. ابھی آپ دیکھیں 18th امینڈمنٹ آئی فار انسٹنس، اس میں آپ کا کون ہے چیف مسعود شریف ایگزیکٹو؟ صاحب اس پہ بات کریں گے. پہلے متین حیدر صاحب سے پوچھ لیں. متین، بات یہاں پہ ہو رہی ہے، اس پہ آتے ہیں مسعود شریف صاحب، کہ لاٹھی اور بھینس کس کی ہے؟ جنرل کیانی کیا ایک جمہوریت پسند جرنیل ہیں، یا کہ ان کی امیج بلڈنگ اس طرح سے کی گئی اور وہ مشرف ہی کی پالیسیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں؟ نہیں، جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ کیا وہ جمہوریت پسند جرنل ہیں، تو اب تک ان کے جتنے بھی ایکشن سٹیٹمنٹس، جتنی بھی چیزیں سامنے آئی ہیں تو وہ ایک جمہوریت پسند جرنل ہیں. اور وہ کئی مرتبہ ظاہری بات ہے جو اعلیٰ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس وقت، اس کے ساتھ جتنے بھی ان کے انٹریکشنز ہوئے ہیں اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ واضح کیا ہے کہ وہ کوئی کسی قسم کی ان ڈیموکریٹک موو جو ہے اس پر یقین نہیں رکھتے. بالکل متین صاحب، نہ صرف بقول آپ کے جنرل کیانی ایک جمہوریت پسند جرنیل ہیں، لیکن جو ایویڈنس ہے اس کے مطابق وہ NRO کے گارنٹر بھی ہیں جو ڈیل ہوئی تھی، اور زرداری صاحب کے اقتدار میں کنٹینیویشن کی گارنٹی بھی جنرل کیانی نے دی. اور یہ UN کی رپورٹ جو بے نظیر کی اسیسینیشن پہ پروب تھی، اس میں یہ چیز آئی. اس پہ مزید گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد.